سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. واہ واہ بے شک. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یہ حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے. جی جی. اور معلوم ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو؟ یہ اللہ کے محبوب سے حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں بے شک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل کوئی تمنا ہو تو کہو، میری بارگاہ میں اس کی فریاد، تمہاری فریاد کو، تمہاری بات کو سنا جائے گا. تو جبریل نے یہی عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری بس تمنا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو جی جی. اور جب پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، جی جی. تو اس وقت یا مصطفیٰ اور جو دوزخ کے شعلوں پر وہ پل صراط بچھا ہوا ہوگا اور اولین و آخرین سب کو اس سے گزرنا ہوگا. تو مصطفیٰ میری تمنا بس یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم مل جائے، اے جبریل میرے محبوب کی امت گزر رہی ہے، اپنے نورانی پروں کو پل صراط پر بچھا دو تاکہ تمہارے پروں پر چڑھ کر میرے محبوب کی امت گزر کر جنت کی بہاروں میں پہنچ جائے. میری تمنا یہ ہے. مصطفیٰ نے جبریل امین کی تمنا کو قبول فرما لیا، اور جب اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا تو اللہ نے بھی قبول فرما لیا. ملاحظہ فرمائے، اب سمجھ میں آئے گا شعر کا مفہوم کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. تو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حشر کے میدان میں جہاں اولین و آخرین کے انبیاء و مرسلین کے جسم بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کی خشیت کی بنیاد پر، یا مصطفیٰ وہاں کے غم اور حشر کی پریشانی جو ایک کانٹے کی طرح ہمارے جگر میں چبھ رہا ہوگا، یا مصطفیٰ اس پریشانی سے، اس پریشانی دقت سے ہمیں نجات عطا فرمانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے محبوب کے چہیتے یار غار ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو.
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. بے شک. اے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوستان محترم، اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی کی بہاروں میں حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی جی. دوستو سامنے سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم آ رہے. اللہ سمجھ، جب مصطفیٰ کی نگاہ نبوت اور رسالت پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کون آ رہے ہیں؟ اللہ سمجھ، جب مصطفیٰ ایسی بات کہتے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آج کوئی نئی بات بتا رہے ہیں. جبکہ ابو بکر صدیق اور عمر سامنے سے آ رہے ہیں تو علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی تم نے سچ کہا. جی جی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی یہ جو سامنے رکھے گئے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم ہیں، مگر یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کی بہاروں کے تاجدار ہیں. لیکن اے علی ان دونوں کو یہ بات بتانا مت، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بتانا مت. اب اعلیٰ حضرت اپنے شعر کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں سردار دو جہاں. مگر اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جی جی. اور اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے اس کلام بلیغ کا جو ایک مفہوم اور اس کی جان اور اس کی جو عظمت اور شان ہے وہ شعر کے اندر ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اللہ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے، سنہری جالیاں کا دیدار کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کے جلوے نگاہوں میں بس اور رچ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیا کیفیت ہوگی عشق کی. تو اعلیٰ حضرت اپنے شعر کے اندر اپنے دل کو تسلی اور تسکین دے رہے ہیں کہ اے میرے دل کے ذوق اور شوق کہیں شدت کا شکار مت بن جانا کہیں شریعت مطہرہ کی حدوں کو پار مت کر جانا. خبردار یہ سر جو جھکنے کے لیے ہے خدا کے لیے ہے. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نبی ہو رسول ہو کوئی بھی ہو اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں. بے شک. ہاں سر بے شک خدا کے لیے ہے مگر میں دل تجھے یہ مشورہ دے رہا ہوں دل بے شک تو جو جھکنے کے لیے ہے وہ مصطفیٰ ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کی جو پابندی ہے سر جھکنے کے لیے ہے سر کے سجدے کے لیے ہے مگر دل کے سجدے کے لیے شریعت کی پابندی نہیں ہے. بلکہ حق تو یہ ہے میرے دل کہ سر بنا ہے تو خدا کے حضور جھکنے کے لیے اور دل بنا ہے تو مصطفیٰ کے حضور جھکنے کے لیے. کہیے سبحان اللہ. جزاک اللہ. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اے شوق دل یہ سجدہ اے
شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، جبریل نے پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور دوستو ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، سکندر ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے نہ کسی فرشتوں کو یہ نصیب عطا فرمایا، جی نہ کسی انسان کو، یعنی کسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیب عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو قسمت کا بادشاہ بنایا کہ مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ خدا نے ہم پر بڑا ہی کرم فرمایا ہے کہ امتی سرکار کا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ایسے ہمارے غمخوار ہیں آقا کہ دنیا کے اندر بھی سینے سے لگاتے ہیں، اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تب بھی اپنے دیدار سے ہمیں نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تب بھی مصطفیٰ اپنی زیارت سے ہمیں نوازتے ہیں، اور حشر میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ اپنی شفاعت سے نوازتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیے سبحان اللہ مچل کر، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں۔ حامی کے معنی آتے ہیں حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، پریشانی کے وقت اپنے سینے سے لگانے والا، اسے حامی کہتے ہیں۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان ان کے سوا رضا کوئی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ اسلامی بھائیوں کو اور اپنی ماں بہنوں کو ایک شکشہ و تعلیم کے طور پر میں اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آج ہماری ماں بہنیں اور ہمارے اسلامی بھائی قرآن و سنت کی تعلیم سے ناآشنا ہونے کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کے اندر بہت کچھ افراط و تفریط، کمی اور زیادتی کی ہوئی، جس کی بنیاد پر دوستو ہماری دنیا بھی برباد اور عقبہ بھی تباہ۔ بڑی ضرورت ہے ہر گھر کے اندر دین کا ماحول ہونا اور علم دین کا چراغ روشن ہونا۔ جی جی، یہ دنیا اندھیر خانہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سورج نکل رہا ہے، زمین کا ذرہ نظر آ رہا ہے، نہیں دوستان محترم، یہ ظاہری دنیا کو تمہاری روشن کر رہا ہے، مگر جو باطنی اور روحانی دنیا ہے وہ جو روشن ہوتی ہے وہ دنیا کے ظاہری چراغوں سے اور چاند و سورج سے نہیں، بلکہ وہ قلب و جگر کی دنیا اور روحانی دنیا جو روشن ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کے چراغ سے ہوتی ہے۔ ہر قدم پر
ٹھوکر ہے، ہر قدم پر امتحان ہے، ہر قدم پر دشمن شیطان ہمارے اور آپ کے پیروں کو ڈگمگاہٹ پیدا کرنے کے لیے بالکل تلا ہوا ہے۔ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی شکشا و تعلیم دیں۔ ماں بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے اندر بہت سے ہماری ماں بہنوں کے درمیان یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کے شوہر کو دفنا دیا جاتا ہے تو ماں بہنیں سب بیٹھتی ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس عورت کو شکشا و تعلیم دیتی ہیں کہ کوئی تو کہتی ہے کہ 40 دن کی عدت گزاریں، 40 دن کی عدت چھوٹی عدت ہے۔ کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں کہ 3 مہینے کی عدت گزار لے، یہ بچلی عدت ہے جی۔ کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں کہ 4 مہینے کی عدت گزار لے، یہ بڑی عدت ہے۔ بہر کیف رسم و رواج کی دنیا جیسے جہاں آباد ہے ویسے ہی دوستان محترم یہ دنیاوی معاملات جو ہیں عام ہیں، مگر آؤ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ عدت گزارنے کا فلسفہ کیا ہے۔ آخر شریعت مطہرہ نے جب شوہر دنیا سے چلا گیا تو عورت کے اوپر یہ عدت کے احکام نافذ کیوں کیے گئے اور اس میں کیا کیا معاملات مضمر ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس سے کیا عورت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا شوہر کو حاصل ہوتا ہے۔ آؤ دوستان محترم اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن عظیم و فرقان حکیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور قرآن عظیم و فرقان حکیم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت کے مقدس کلام، تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا سچا خطاب ہے، تو اللہ رب العزت کا واضح بیان ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن اور واضح تیرے اندر بیان ہے۔ اے اللہ کے مقدس کلام تو ہمارے اور سب کے لیے اللہ رب العزت انسان کے لیے تو روشن چراغ ہے، مشعل راہ ہے، تجھے جو سینے سے لگاتا ہے اے اللہ رب العزت کے مقدس کلام تو اس کی دنیا کو بھی نکھارتا ہے، عقبہ کے اندر بھی بہار پیدا کرتا ہے۔ پروردگار جل وعلا کے مقدس کلام تو ہی بتا کہ عدت کی مدت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں تمہارے درمیان سے جو انسان انتقال کر جائے تو اس کی بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اربعۃ اشہر وعشرا، وہ 4 مہینے عدت گزارے۔ اللہ الصمد، پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کا فلسفہ اور مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوان، وہ اسلامی بھائی جو شادی شدہ ہے اور اس کے نکاح میں عورت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت دنیا سے رخصت ہو گیا، موت آ گئی، قبر کی منزل میں پہنچ گیا، اب اس کی باقی ماندہ جو عورت ہے اس کی بیوہ ہے، اس عورت اس بیوہ پر واجب ہو گیا کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے، لازم ہو گیا، ضرور ہو گیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب عدت کا فلسفہ کیا ہے جی، عدت کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستان محترم عدت کا فلسفہ اور قرآن عظیم و فرقان حکیم کے اس فرمان ذی شان کا مطلب یہ ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن عورت اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے بچائے رکھے۔ 4 مہینے 10 دن کے پیریڈ کے اندر اب اگر عورت اگر نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو وہ اگر 4 مہینے 9 دن بھی ہو گئے اور وہ اگر 90 دن 4 مہینے 90 دن اگر نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کرنا بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پوری روئے زمین کے علماء اور ائمہ اور مفتیان کرام رات دن نکاح پڑھائیں تو نکاح ہو ہی نہیں۔
نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور 4 مہینے 10 دن کے اندر اپنے آپ کو نکاح سے بچائے رکھنا اور اپنے انتقال کیے ہوئے شوہر کی محبت میں اس کا سوگ منانا, غم کا اظہار کرنا. جو شوہر انتقال کر گیا اس کے غم کا اظہار کرنا, اچھا لباس نہ پہننا, زیب و زینت نہ کرنا, سنگار نہ کرنا, بناوٹ نہ کرنا, آرائش و زیبائش نہ کرنا. اللہ الصمد, یہ تمام شریعت مطہرہ کے اصول و قوانین و احکام اس کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے اپنے شوہر کی زندگی میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کو حکم دیا تھا, اے عورت تیرے لیے ضروری ہے جب تیرا شوہر تیرے گھر کے اندر داخل ہو تو اچھا لباس پہن, خوشبو لگا, اپنے اندر آرائش و زیبائش پیدا کر اور تو اچھے اخلاق اچھے کردار سے پیش آ تاکہ تیرا شوہر تجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھے. اگر تو اپنے شوہر کے سامنے اچھی پوشاک میں آئے گی, اچھے لباس میں آئے گی, بناؤ سنگار کے ساتھ آئے گی تو ادھر خدا بند قدوس کے رحمتیں جھومتی ہیں, مسکراتی ہیں اور آگے بڑھ کر اللہ رب العزت تجھے اپنے گلے سے لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے جب عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتی ہے اور دوستان محترم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے تو اللہ رب العزت اس عورت کے گناہوں کو اس کے وجود سے اس طریقے سے جھاڑتا ہے کہ سوکھے جھاڑ پر لاٹھی مارنے سے پتے جھڑتے ہیں, اس طریقے سے اس عورت کے گناہ دھلتے ہیں. اللہ الصمد. پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا میری گفتگو کا فلسفہ سمجھو, اب میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو زندگی میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کا نتیجہ تھا. اللہ الصمد. ادھر شوہر کو محبت کی نگاہوں سے عورت نے دیکھا تو عورت کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور اس کے عورت کے محبتوں اور مسکراہٹ کا احترام کیا اور شوہر نے محبت کی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تو اللہ رب العزت اس محبت اور خلوص اور وفا کے صدقے میں شوہر کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. سبحان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر یہ حسن سلوک باہمی ہوتا ہے اللہ اس گھر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیتا ہے. تو دوستان محترم, میری ماں بہنوں, یہ تو دنیا کی زندگی تھی مگر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ کی مشیت کو یہ گوارا نہیں ہے یہ جوڑا دنیا کے اندر محبت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو ہماری رحمتیں مسکراتی تھی, آگے بڑھ کر ان کو اپنے گلے سے لگاتی تھی, ان کے گناہ دھلتے تھے. اب یہ جوڑا ٹوٹ گیا ہے, اس کا شوہر تو قبر کی منزل میں پہنچ گیا ہے, یہ بیوہ رہ گئی ہے. اللہ الصمد. اس کے درجوں کو بلند کیسے کیا جائے, اس کے شوہر کی مغفرت کیسے کی جائے. دوستان محترم, اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ قادر مطلق ہے مگر رحمت حق بہان ابھی جوید اللہ کی رحمت بہان. آپ یہ پروگرام عثمان نظامی ورلڈ کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. وقت متعین فرما دیا. اے عورت, اب تو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر 4 مہینے 10 دن اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتی ہے تو اپنے شوہر کی محبت میں اللہ کے مقدس کی کلام کی تلاوت کرتی رہے. اگر تجھے درود و سلام مصطفیٰ کی سبب مصطفیٰ پر پڑھتی رہے, کبھی تو اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر اور کبھی تو اپنی زبان پر میرے محبوب پر درود و سلام کی سوغات پیش کر, کبھی میری حمد و ثنا بیان کر, کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بیان کر. اللہ رب العزت میرے اپنے شوہر کی محبت میں کبھی میری حمد و ثنا بیان کر, کبھی میرے محبوب کی حمد و ثنا بیان کر, کبھی میرے قرآن کی تلاوت کر. 4 مہینے 10 دن تو یہ عدت اس طرح سے گزارے گی تو میں رب خالق کائنات تیرے درجوں کو بلند و بالا فرما دوں گا. اللہ الصمد. پھر شان یہ ہوگی کہ تیرا شوہر دنیا سے گناہوں کی لتھیڑن لے کر کے کیوں نہ گیا ہو, میں ان 4 مہینے پیریڈ میں تیری وفاداری کے صدقے میں اے عورت اور تیرے کلام پڑھنے کے صدقے میں میری حمد و ثنا بیان کرنے کے صدقے میں 4 مہینے 10 دن اس عدت گزارنے کے صدقے میں تیرے شوہر کی مغفرت فرما دوں گا, تیرے شوہر کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اس کی قبر اگر وہ دوزخ کا مستحق ہوگا تو اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان
محترم یہ تو خوشخبری ہو گئی اس کے شوہر کے لیے. اے رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہ عورت جو 4 مہینے 10 دن محنت کی ہے اللہ الصمد تیرے محبوب کی حمد و ثنا بیان کی ہے. اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی تیرے اور تم پر درود و سلام پڑھا اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی تو اس کے صدقے میں اس کے شوہر کی تو مغفرت ہو گئی مگر اس بیوہ عورت کو کیا انعام ملا تو مسجد نبوی کی پرکہ بہاروں سے اصحاب صفا کے چبوترے سے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ محفل میلاد ایصال ثواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے صدقے میں اس کے شوہر کی تو مغفرت ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب اس بیوہ کے گناہوں کی بھی مغفرت. سبحان اللہ. ادھر 4 مہینے 10 دن پورے ہوتے ہیں اور ادھر اللہ رب العزت اس عدت کے صدقے میں اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے وہ عورت گناہوں سے ایسے پاک و پوتر ہو جاتی ہے گویا کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے شکم سے اس عورت نے جنم لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں شوہر کی بھی مغفرت ہو گئی بیوی کی بھی مغفرت ہو گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے قاری صاحب اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا بود و باش قرآن پاک کی تلاوت میں رہتا تھا انہماک قرآن پاک کی تلاوت میں تھا اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں اے لوگوں سب سے بہتر و بالا افضل و اعلیٰ وہ ہے جو قرآن پاک خود پڑھے بھی اور قرآن پاک پڑھائے بھی. سبحان اللہ. جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے والا ہو جو قرآن پاک کی تلاوت کروانے والا بھی ہو جو قرآن پاک کا حافظ قرآن بھی ہو جو قرآن پاک کو حفظ بھی کراتا ہو. سبحان اللہ. ہمارے قاری صاحب دنیا سے چلے گئے مگر حافظ قرآن کی ایسی ٹیم چھوڑ کر کے چلے گئے نسل بعد نسل صبح قیامت تک یہ قاری قرآن یہ حافظ قرآن اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرتے رہیں گے. ہمارے قاری صاحب کو قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوتوں کا ثواب. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور دوستان محترم حافظ قرآن کی بڑی شان ہے. میں کس گوشے پر گفتگو کروں پیارے اسلامی بھائیوں حضرات ذرا غور کیجئے گا ہم اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے انعام فرماتا ہے مگر حافظ قرآن کے یہ درجے ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں جب وہ دنیا کے اندر جیتے جی جن راہوں سے گزرتا ہے رحمت و نور کے فرشتے اس کو اپنے جلو میں لے کر کے چلا کرتے ہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر چلا کرتے ہیں رحمتوں کی رمجم رمجم اس پر بارش ہوا کرتی ہے اور جب وہ دنیا سے جا کر اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے دنیا کی محبتیں پشت دے دیتی ہیں پیچھا دے دیتی ہیں اور حضرات پشت لے کر کے پیچھے واپس ہو جاتے ہیں اس کے قبر کے اندر اکیلا چھوڑ آتے ہیں. ادھر دوستان محترم یہ دنیا والے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر اللہ رب العزت کے مقدس کلام کے 30 سپارے ایک نورانی شکل اختیار کر کے حافظ قرآن کی قبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ قرآن کی قبر کے اندر یہ مقدس کلام نورانی شکل اختیار کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ الصمد. حضرات منکر نکیر سوال کرنے والے فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ڈیوٹی کے مطابق زمین کے کلیجے کو پھاڑتے ہوئے زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے جب اس حافظ قرآن کی قبر میں آتے ہیں اللہ الصمد اگر پیروں کی طرف سے آتے ہیں مقدس کلام کہتا ہے اے فرشتوں یہاں پر آنا تمہارا کام تھا اب تم واپس ہو جاؤ اس لیے کہ محب المحب محب جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے. میں اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہوں میں اللہ کا خطاب ہوں میں اللہ کا بیان ہوں میں اللہ رب العزت کا مقدس قرآن ہوں. اس نے مجھ سے دوستی کی ہے میں نے اس سے دوستی کر لی ہے. جب دنیا کے اندر دنیا کے کفر و ضلالت کے اندھیریوں میں اس نے میرے ذریعے لوگوں کے سینوں میں اور گھروں میں اور بچوں
کے سینوں میں قرآن پاک کے نغمے اور ان کے سینوں کے اندر سوز و گداز پیدا کیا ہے اور محبت کی شمع فروزہ کی ہے، چراغ روشن کیے ہیں، دنیا کے اندر سینے سے لگایا ہے، تو آج قبر میں تنہائی میں جیسے اپنے رحمت کے گلے لگا رہا ہوں، سبحان آج میں اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں دنیا کے اندر۔ کہیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے؟ بتائیے، کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ۔ میں موڈ میں آ گیا، تھوڑا سا اور وقت لے لیجیے۔ ہمارے قاری صاحب بڑے مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، عام مومن بھی نہیں مرتا ہے، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کا مقدس کلام آگے بڑھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سپر ڈھال بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، رب ذوالجلال، یہ کون سی نورانی شکل ہے، یہ کون سا نورانی مجسمہ ہے جو قبر میں آ کر کے اس کو جس طرف سے جاتے ہیں آگے بڑھ کر کے ہم سے منع کرتا ہے، اور یہ اپنے دامن رحمت میں چھپائے ہوئے ہے، اپنے گلے سے لگا دیا ہے۔ یہ کہتا ہے دنیا میں مجھ سے اس نے محبت کی تھی، اب میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت، اے پروردگار جل وعلا، یہ نورانی شکل کہہ رہی ہے، میں اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہوں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رحمت نور کے فرشتوں، اے منکر نکیر، بے شک زمین کے کلیجے کو پھاڑ کر اس حافظ قرآن تک پہنچنا تمہارا کام تھا۔ بے شک یہ میرا مقدس کلام ہے، دنیا میں یہ حافظ قرآن تھا اس کا، ابھی یہ قرآن پاک اس کو بے کسی کے وقت میں اپنی دوستی کا اپنے بھاؤ سبحان اللہ قیامت تک گلے لگاتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے زمین پر وہ فرشتے جو یہ حافظ قرآن جہاں قرآن پڑھتا تھا تم اس کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، اگر صحراؤں میں قرآن پڑھ رہا ہے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، اگر جنگلوں میں پڑھتا تھا تو وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، اگر مسجد کے منبر و محراب میں قرآن پڑھتا تھا تو وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ اے رحمت و نور کے فرشتوں، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم قبر کے اندر اس کے حافظ قرآن کے قبر میں پہنچ جاؤ، صبح قیامت تک قرآن پاک کی دور کراتے رہو، بے شک سبحان۔ صبح قیامت تک قرآن پاک کی دور کراتے رہو۔ اس طریقے سے دنیا میں قرآن پاک کی دور کیا کرتا تھا، اس طریقے سے اب قرآن پاک کی دور فرشتوں تم کراؤ گے۔ پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں کہ قیامت تک حافظ قرآن خاموش نہیں رہتا ہے، بلکہ قرآن پاک رات و دن اس کی زبان پر رہتا ہے اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمارے قاری صاحب اگرچہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، دنیا سے گئے مسکراتے ہوئے، ہمیں روتا ہوا چھوڑ گئے۔ میں نے جیسے ہی عرض کیا تھا کہ دنیا سے جاؤ تو اس شان کے ساتھ جاؤ، زمانہ روئے اور تم مسکراتے ہوئے جاؤ۔ بے شک ہمارے قاری صاحب شہید ہیں، اللہ نے ان کے درجوں کو بہت بلند و بالا رفعایا فرمایا ہے، اور حدیث مصطفیٰ ہے، ان اللہ لا يعذب مرتين، اللہ رب العزت دو مرتبہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ بے شک سبحان بے شک جی جی حدیث کا مفہوم سمجھیں، ان اللہ لا يعذب مرتين، اللہ دو مرتبہ، یہی تو مسئلہ ہے۔ کتنا بھی بڑا مفتی عالم ہو، اگر امام کا مسجد کا امام بن جائے تو امام صاحب جی 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 سمجھ گئے صاحب، اور اس سے ہٹ کر کے اگر بالکل زیرو معاملہ ہے، بس تھوڑا سا بولنا آگے تو مفتی صاحب بھی اور محدث صاحب بھی جی آج بس میں جو میں بول رہا ہوں اسے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ شاہپور کے جامع مسجد کے امام صاحب، جی جی بے شک۔ یہ نہ دیکھیں آپ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ خدا کی قسم ایک روحانی سکون مل رہا ہے مجھے قاری صاحب کی جانب سے، تو میری گفتگو آگے بڑھ گئی ہے۔ حضرات حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يعذب مرتين، اللہ رب العزت کسی بھی ایمان والے کو دو مرتبہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ حضرات عذاب کے معنی آتے ہیں آزمائش کے، آزمائش کے، امتحان کے۔ تو ہمارے قاری صاحب کو آزمائش ہوئی، دوستان محترم، یہ پریشانی ہوئی، زخم ملے، یہ آزمائش تھی۔ کربلا کی دھرتی پر شہید لاڈلے انوکھے بے مثل بے مثال مصطفیٰ کے گھرانے والے آزمائش میں تھے۔ بے شک عذاب کے معنی آزمائش کے آتے ہیں۔ جی جی
امتحان کے آتے ہیں, کسوٹی میں پرکھنے کے آتے ہیں, تو جو اللہ کے مقدس محبوب بندے ہوتے ہیں, جیسے اللہ کے نزدیک ان کے درجے ہوتے ہیں, ویسے ہی انہیں کسوٹیوں میں پرکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسا جتنا بڑی یونیورسٹی کالج میں جتنے اعلیٰ ہائی فائی علم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ویسے ہی اس کا ایگزام اور امتحان ہوتا ہے, ویسے ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. ہمارے قاری صاحب بہت لائق و فائق تھے, چوٹ لگی, زخم ہوئے, ٹانگ کٹی, خدا کی قسم یہ امتحان عظیم تھا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس امتحان میں کامیاب ہونا. ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اللہ کے مقدس کلام کی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں, بے شک سبحان اللہ. زخم پریشان کر رہا ہے, اے زخم تو مجھے متاثر کرنا چاہتا ہے, مجھے اللہ کے کلام سے بچانا چاہتا ہے. مختلف ان کی بیوی کی, ان کے بچوں کی روایت ہے, جب درد زیادہ ہو رہا تھا تو مصطفیٰ اور قرآن پاک کی محبت کے سوز و گداز کا درد اپنے دل میں بسا کر قرآن پاک کے 10 بے شک بے شک حق بات. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, بے شک سبحان آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. قاری صاحب کی ٹانگ جب کٹ گئی تھی, میں نے فون کیا, قاری صاحب ہے کہ نہیں, خدا کی قسم تمام نمازی حضرات بیٹھے ہوئے تو سب سے گفتگو کرائی, تو نمازی حضرات شک میں پڑ گئے, یار قاری صاحب ویسے جھوٹ بول رہے ہو, قاری صاحب یہ پریشانی ہے, قاری صاحب کو یہ پریشانی, بالکل بنگلہ, قاری صاحب تو بہت شاندار بول رہے ہیں, قاری صاحب تو ایسے بول رہے ہیں جیسے پیر میں کانٹا بھی نہیں لگا. اللہ الصمد. اور اثر کے بعد اسی روز ظہر کے بعد ہم نے گفتگو کی, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم 2 مرتبہ عذاب نہیں دیتے ہیں, اور انسان کے وجود سے, اس کی پوزیشن سے اور اس کے مزاج سے زیادہ اللہ کسی کو پریشانی یعنی کسی کو مصیبت آزمائش نہیں دیتا ہے. اب دنیا کے اندر یہ مختصر سی آزمائش قاری صاحب نے اس کو برداشت کر لیا, اور آخرت کے اللہ رب العزت کے رحمت و نور کے پھولوں میں پہنچ گئے, باغوں میں پہنچ گئے, باغوں کے انجمن میں پہنچ گئے, حور و غلمان کے آغوشوں میں پہنچ گئے, دودھ و شہد کی نہروں کے ساحلوں پر پہنچ گئے. آج ان کی قبر ہمارے نگاہوں کے سامنے مٹی ہے, مگر دوستان محترم خدا کی رحمت سے پوچھو تو وہ مٹی نہیں بلکہ رحمت و نور کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان مع العسر یسرا, اے لوگوں ہر پریشانی کے بعد آسانی, نام کہہ رہا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. دنیا کی پریشانی برداشت کر لو اور ہمیشہ ہمیشہ کی آسانیاں حاصل کر لو. سبحان اللہ. مختصر اپنی گفتگو ہمیں سمیٹ رہا ہوں, میرا موضوع طویل ہو گیا, اس پر روشنی ڈالوں تو بہت وقت لگ جائے گا. باہر کیف ان بچوں کو میں شکشہ و تعلیم دوں گا, اگرچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, مرضی مولا ادھما اولا, کوئی بات نہیں, ان کا وقت اتنا ہی تھا. پوری دنیا کی طاقتیں فلاسفہ اور حکما اطباء ڈاکٹرز اگر مل کر کے اگر بچانا چاہے تھے تو خدا کی قسم بچا نہیں سکتے تھے. اور اگر قاری صاحب کی زندگی ہوتی تو دوستوں یہاں کی پڑیوں سے ہی ہمارے قاری صاحب صحیح و سالم ہو جاتے ہیں. موت اپنے وقت پر آتی ہے, نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے, بلکہ وقت مقررہ پر انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے. ان بچوں کو میں یہ شکشہ و تعلیم دیتا ہوں, بچوں اگرچہ تمہارے باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا ہے, مگر خبردار تمہاری ماں اللہ کے انعام کی شکل میں ہے, تمہاری ماں اللہ رب العزت کی نعمت کی شکل میں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے. انہی کو اپنا باپ سمجھ کر, اپنی ماں سمجھ کر ان کا احترام کرنا, ان کے قدموں کے بوسے لینا, ان کے ہاتھوں کو چومنا, ان کے چہرے کا دیدار کرنا, ان کی زیارت کرنا. خدا کی قسم پھلو گے پھولو گے, تمہاری زندگی میں خوشیاں پیدا ہوں, کبھی تم پریشان نہیں ہوگے, کبھی تم غموں اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوگے. یہ ماں تمہاری بہت بڑی نعمت ہے. لوگ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے, دیکھیے گا صاحب یہ گفتگو بڑی پیاری ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی پریشانی ہوئی, چلو صاحب بریلی شریف چلو. ہم اور آپ سب دیوانے ہیں, مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری گفتگو کا محصل سمجھو. ہم اور آپ سب پیروں کے شادائی ہیں. اگر کوئی پریشانی ہے, ماں باپ کے من کو دکھا رہا ہے اور پیر کے پاس دعا لینے کے لیے جا رہا ہے, چلتا ہے, ماں باپ ناراض ہے, پیر کی طرف چل رہا ہے, اللہ کی رحمت نہیں لعنت برستی ہے.
مولانا صاحب کے پاس تعویذ کرانے کے لیے جا رہا ہے. ماں باپ ناراض ہیں, رحمت نہیں لعنت برستی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں سنو, ماں باپ تمہارا جو ہے یعنی دعاؤں کا بہتا دریا ہے. ماں باپ تمہارے لیے دعاؤں کا بہتا دریا, بہتا ساغر ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں کا بھی اثر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مصیبت میں آؤ تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسے لے لینا. بزرگ ہوں تو 100 روپے دے کر اپنی ماں کے ہاتھ میں اسے خوش کر کے دعا کرا لینا. خدا کی قسم ادھر ماں دعا کرتی ہے, رب میرے بیٹا اس پریشانی میں ہے, یا اللہ اس کی پریشانی کو کافور فرما دے. آسمانوں کے کلیجے پھٹتے ہیں, رحمت و نور کے فرشتے جو ملائے اعلیٰ ہیں, جو عرش اعظم کے ستونوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, وہ ڈگمگا جاتے ہیں. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار کس کی آواز ہے جس کی بنیاد پر عرش کانپ گیا ہے, آسمانوں کے کلیجے پھٹ گئے ہیں. ارشاد خدا بندی ہوتا فرشتوں یہ فلاں بندی کی آواز ہے, دل کی آواز ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے. ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے, فرشتوں تم آمین کہو. سبحان اللہ. فرشتے آمین کہتے ہیں, خدا کی رحمتیں مسکرا دیتی ہیں اور آگے بڑھ کر کے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں. باہر کیف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے قاری صاحب کی درجات کو بلند و بالا رفع فرما, اور اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو صاحب تقدیر اور صاحب علم فضل فرما, ان کی بیوہ عورت کی غیب سے مدد فرما اور ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر تادیر قائم فرما. اللہ رب العزت ان بچوں کی زندگی گلشن میں بہاریں پیدا فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سنا ہے اس میں شرعی کوئی لغزش ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. پنج تن پاک کا صدقہ عطا فرما اور غوث و خواجہ کا فیض عطا فرما. 2 شعر نعت پاک میں گفتگو جی سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. کہ سرور دی جو مدینے میں رہا کرتے ہیں, بے شک سرور دی جو مدینے میں رہا کرتے ہیں, اور ہم غریبوں کے خریدار رہا کرتے ہیں. ہم غریبوں کے خریدار رہا کرتے ہیں, اور مانگنے والوں ذرا مانگ کے دیکھو تو صحیح. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانگنے والوں ذرا مانگ کے دیکھو تو صحیح, اور بادشاہی میرے سرکار عطا کرتے ہیں. بادشاہی میرے سرکار عطا کرتے ہیں. سرور دی جو مدینے میں رہا کرتے ہیں, اور تم زبان رکھ کے صحیح بول نہ پائے بے کل. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم زبان رکھ کے صحیح بول نہ پائے بے کل, اور بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں. بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں, پڑھا لے